بڑی ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آبائك وأهل بيتك وأصحابك وأوليائك سيدي يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تبارك وتعالى في شان الوالدين في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم المرء مع من أحبه بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اونچا پڑھیں وعلی آبائک واہل بیتک واصحابک واولیائک سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین. سبحان اللہ. وقت کی کمی کے باعث بیان وغیرہ تو نہیں ہو سکے گا، بس 2-4 منٹ کی چند باتیں میں پیش کرتا ہوں. مشکات المصابیح جو حدیث شریف کی کتاب ہے اور دیگر تمام کتب کے اندر بھی یقیناً یہ واقعات موجود ہیں. کل بروز قیامت غیب کی خبریں دینے والے نبی الانبیاء میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی وہ فرما رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں. کل بروز قیامت ایک آدمی کو دوزخ کا آرڈر ہوگا اور اس کے سامنے ہی اس کے والد صاحب کو بھی دوزخ کا آرڈر ہو جائے گا. وہ جو آدمی تھا اس کو اس وجہ سے ہی دوزخ کا آرڈر ہوگا کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی، عزت نہیں کی، ادب نہیں کیا، پریشان کیے رکھا. قانون قدرت ماں باپ بددعا نہیں دیتے کبھی بھی، وہ بددعا نہیں بھی دیتے تو اللہ نے ایک جو اصول بنا رکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کہ جو والدین کو ستائے گا پھر وہ ستایا جائے گا مختلف صورتوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بڑا خوفناک خطرناک اس کا انجام ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے اپنے گفتگو میں فرمایا وان تفیم، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے نواز شریف میں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو عذاب کیسے دوں، ان میں آپ موجود ہیں کیونکہ آپ رحمت والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اور میری تمام نوجوانوں سے یہ گزارش ہمیشہ رہی اور اب بھی اور خصوصاً اپنے ادارے کی طلباء سے کہ کیا تمہاری زبانوں میں طاقت نہیں کہ تم زور سے سبحان اللہ کہہ سکو؟ سبحان اللہ. بولو ذرا سبحان اللہ. اور اونچے بولو سارے سبحان اللہ. حدیث شریف کے اندر یہ موجود ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہاً فرما رہے ہیں کہ آج زندگی میں جس نے اپنا وقت برباد کر دیا، جیب میں پیسے تھے اور جگہ تھی خرچ کرنے کی، کوئی بیوہ، کوئی غریب، کوئی پریشان حال، کوئی مصیبت زدہ، پیسے جیب میں موجود تھے، اس تک یہ آواز پہنچ گئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو اس نے پیسوں کو پیارا سمجھا، جیب سے نہ نکال کے نہ دیے. دوسرا وہ شخص جس کے سامنے والدین موجود رہے اور وہ خدمت نہ کر سکا، جان چھڑواتا رہا، کوئی اور کرے، دوسرا بھائی کرے، دوسری بہن کرے. تیسرا وہ شخص، یہ وہ کیٹیگری ہے جو سب سے آسان کام ہے، غفلت کے باعث وہ بھی پھر بدنصیب بنا دیا جاتا ہے کہ جس کے سامنے رب رسول کا پیارا ذکر ہو اور وہ کنجوسی کر کے بیٹھے رہے، سبحان اللہ نہ کہے. سبحان اللہ. اب جس کو سمجھ آئیے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک کو اس کا نصیبہ اچھا نہیں رہتا، بد نصیبی کی طرف چلا جاتا ہے. پھر اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جائے گا نا تو اس کو دائیں بائیں سے ان لوگوں پر جو اللہ رسول کی طرف سے رحمت برستی نظر آئے گی تو وہ پوچھے گا کہ یہ تم پر اتنی رحمت اللہ کا کرم کیسے کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اللہ رسول کی یاد میں جب بیٹھتے تھے نا تو
تو شان خدا سن کر بھی کہتے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور شان مصطفیٰ سن کر بھی ہم کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، اور ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ بندہ اتنا پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب، وہ بندہ پھر عرض کہے گا کہ یا اللہ مجھے بھی موقع دے، میں یہیں سے سبحان اللہ کہہ دوں، قبر کا منظر۔ تو اب اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو منع کر دو سختی سے کہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکے گا۔ یہ وہ خطرناک موقع ہے۔ تو جس کو میرے رب رسول کی محفل پرووائڈ ہو جائے، آ جائیں، تو بے شمار اس کے فوائد ہیں سبحان اللہ کہنے کے، درود و سلام پڑھنے کے۔ میں ایک بات کرتا ہوں شان درود و سلام پر، ایسے چند سیکنڈ میں، آدھے منٹ میں، اور ایک دو باتیں اللہ رسول کی شان میں پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ایک گڑیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، تو وہ درود و سلام پڑھ رہی ہے اور دل میں اسے خیال آ رہا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں زرق برق لباس والے، خوبصورت یہ سب لوگ جو ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت آواز میں صدا لگا کر اللہ کی بھی شان بیان کر رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بڑا پیارا درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی قریب دور کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ہی کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ بڑا خوبصورت صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، کوئی کہتا ہے یا نبی السلام علیکہ۔ تو مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں، ان پڑھ ہوں، یا رسول اللہ میں تیری شایع نشان درود و سلام میں بیان ہی نہیں کر سکتی، تو یقیناً میرا قبول ایسے ہوگا۔ ساتھ ہو رہی ہے، ادھر روتے روتے آنکھ لگ گئی، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی، اللہ کے نبی نے زیارت کروا دی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جو میری بارگاہ، یہ وہ مقام ہے، یہاں دیکھا جاتا ہے ادب، یہاں دیکھا جاتا ہے پیار، یہاں دیکھا جاتا ہے عز و نیاز، جو عز و نیاز کے سانچے میں ڈھل کے آتا ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی بعد میں دیکھی جاتی ہے، عشق مصطفیٰ کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے بلند آواز سے تو سبحان اللہ، یہ ہے درود و سلام کے فوائد۔ ادب سے محفل سے جا کے بیٹھو، ادب سے محفل سجا کے بیٹھو، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، دامن بنا کے بیٹھو، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رب کی شان اپنے رب کی شان میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ چڑیوں کو پالو پر دیتا ہے، چڑیوں کو پالو پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو پالو پر دیتا ہے، بلبل جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، رات کو اذن سحر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مشکات المصابیح میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان موجود ہے۔ اس جوان کو دوزخ کا آرڈر اس لیے ہوا کہ ماں باپ کو ستایا، اور جو بادشاہ ہے والد صاحب اس کو اس لیے دوزخ کا ٹھکانہ مل رہا ہے، نہ نماز، دولت کے باوجود نہ حج نہ زکات، غرباء فقراء کا کوئی خیال نہیں، اپنے آپ میں مذکر نہیں۔ یہاں سے اس واقعے سے پتہ چلے گا
کہ والدین کی قدر دنیا میں جس نے کی، جس نے جس مقام پر بھی کی، وہ پھر یقیناً فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اس کے لیے۔ اب جب باپ کو پروانہ ملا نا، 2 کا آرڈر ملا، 2 قدم باپ آگے 2 قدم بیٹا بھی آگے، یہ چلتے چلتے تو بیٹا کھڑا ہو گیا، اللہ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یہ اللہ کرم نہیں فرماتا، میں تو دوزخ میں جا ہی رہا ہوں، استغفر اللہ، میں تو جا ہی رہا ہوں، میرے والدین کرام نہیں، تجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں دوزخ میں، پتہ نہیں انہوں نے اپنے باپ کو ستایا ہوگا، ماں کو ستایا ہوگا، یہ جو بھی وجہ تجھے پتا، تو کرم کر باپ کے گناہ بھی میرے کھاتے میں ڈال کے مجھے دگنی تگنی چگنی سزا دے دے، میرے باپ کو بچا لے۔ قربان جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی خبروں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے باپ کا اتنا درد ہے، ان سے کہا مجھ سے غلطی تو بہت ہی دنیا میں نے ان کو بہت ستایا، کوئی ان کی بات نہیں مانی، ان کی حکم کی بجاوٹ نہ کر سکا، لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ ہو سب میں، تو یا اللہ تو کرم فرما دے، تو میرے اوپر زیادہ تو برڈن ڈال دے، اس کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے جو باپ کی قدر کا خیال کیا، اس کی بدولت میں نے اس کو بھی دوزخ سے بچا لیا، تجھے بھی دوزخ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو خدارا آج اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، عرض و اقربا کی قدر کرو۔ ماہ رمضان آ رہا ہے اور فیصل صاحب نے بڑا دل نشین بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی 30 رکعت نماز تراویح اور 30 روزے نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی حلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ سنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ جتنے لوگ پچھلے سال موجود تھے آج ہم میں موجود نہیں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس 2-3 منٹ میں آپ کو میں انشاءاللہ طواف کعبہ تصور میں اور مدینہ شریف کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر بولے، سب سے اولا نبی، سب سے بالا نبی، چھپ گئے۔ آپ کو یاد کروا کے میرے 50 سال گزر گئے، اب ہم ماشاءاللہ 70 کے دہائی میں شامل ہو گئے، ابھی بھی آپ بھی بولیں گے، اونچا بولو، سب سے اولا نبی، اللہ رسول کے ذکر کی دھوم مچ جائے، گونج پڑ جائے، سب سے اولا سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ذرا غور کرے، ایمان ملا کرے نبی سے، اسلام ملا کرے نبی سے، قرآن ملا کرے نبی سے، قدرت رحمان ملا کرے نبی سے۔ سبحان اللہ۔ جس کو رب رسول سے جتنی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کو اس پر ایک بات جو میں نے کہا 1-2 منٹ میں، امام جلال الدین سیوطی مفسر قرآن، جن کو حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے، تفاسیر پڑھاتے پڑھاتے 70 بار، 70 سے زیادہ بار جیتی جاگتی آنکھوں سے میرے نبی علیہ السلام نے زیارت کروائی ہے۔ جس کو ایک لمحے کی زیارت مل جائے اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے، تو جن کو 70 بار زندگی میں ہو جائے، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کو ہم کہتے تھے بیٹا نماز پڑھا کر،
تو آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا امام صاحب میں حاضر ہوں، آؤں گا پڑھوں گا، نہیں آتا تھا۔ بھائی قرآن کریم سیکھ لے، حضور میں سیکھوں گا، میں آؤں گا آپ سے سیکھوں گا پڑھوں گا، حدیث شریف سیکھ لے۔ دین کے ہر کام کی دعوت وہ دیتے تھے تو یہ انکار تو نہیں کرتا تھا، لیکن عمل کرتا بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کا وقت آ گیا دنیا سے جانے کا 32-35 سال ہی میں۔ تو امام صاحب نے فرمایا بیٹا اب بتاؤ، اب تم بستر عدالت پر پڑے ہو، بچ گئے تو سبحان اللہ، اور مر گئے تو قبر میں جا کے کیا جواب دو گے؟ اللہ کے روبرو جب کھڑا کیا جائے گا اللہ رسول کے سامنے تو کیا بولو گے، کیا جواب دو گے؟ نماز کا ثواب ہوگا، روز محشر کی جان اداس بوت اولی پرسش نماز بوت، کیا بولو گے، کیا جواب دو گے؟ وہ رو پڑا۔ فرمایا کہ اب وہ کہنے لگا اب میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب پڑھنا کیا چاہتا ہے؟ فالج ہو گیا، دماغ پر بھی ہو گیا، بولنا بھی بند، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ خدارا آج وقت ہے، بعض دفعہ میں بیان میں جب زور دے کے کہتا ہوں نا کہ یار اونچا کلمہ پڑھو، اونچا درود و سلام پڑھو، اونچا سبحان اللہ کہو، تو بعض نوجوان ہنستے ہیں۔ بھائی ہنسو، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اللہ رسول کا پیغام دے کر رہیں گے۔ اچھا تو وہ جب چلا گیا دنیا تو امام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کہ جی ایسا بھی تھا، ہمارے پاس آیا تو کرتا تھا نا، محفل میں بیٹھتا تو تھا، تو ہمارا بنتا ہے کہ ہمارا ہم نوا رہا، محفل کا ہم نشین رہا، چلو اس کی قبر پہ جا کے فاتح خوانی کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے گزارش کریں گے، رسول پاک کا وسیلہ مانگیں گے، تو اس کا ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب لوگ دفن کر کے چلے گئے نا تو فرماتے ہیں کہ میں رک گیا اور اس وقت کے چند علماء اور بھی رک گئے، قبر کے دائیں بائیں سب کھڑے ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ اس کے بعد ہم پڑھنے شروع ہو گئے درود و سلام، استغفار، تو ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس کی قبر کا معاملہ کیا ہو، اس کے ساتھ بن رہی ہوگی۔ ہم نے اللہ سے گزارش کی یا اللہ کرم فرما حضور علیہ السلام کے نور کے صدقے قبر کے اندر جو اس کے ساتھ بن رہا ہے ہمیں دکھا دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھا تو اس کی قبر میں اندھیرا بھی نہیں ہے، روشنی ہے، اس کی قبر میں کوئی خوفناکیاں نہیں ہے، بلکہ نور ہی نور ہے، اور وہ جنت کے باغ میں سیر کر رہا۔ سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ تو اگلے جمعے کو کہنا ہے نا، سبحان اللہ، آج ہی کہنا ہے، تو کہو سبحان اللہ، کہو سارے کہو سبحان اللہ، 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 ما أجملك ما أحسنك ما أكملك، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا گج بج کے بولو سبحان اللہ، ذرا اور گج بج کے بولو سبحان اللہ۔ تو ہم نے پوچھا نا فعل اللہ بھی کا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ علم، نہ عمل، تو بجائے تیری قبر میں کوئی خوفناکیاں ہوتی، پریشانیاں ہوتی، اندھیرے ہوتے، روشنی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، اور جنت کے باغوں کی سیر ہو رہی ہے، جنت کی نعمتیں تیرے سامنے ہیں۔ اس نے ایک ہی بات کہی، اے امام صاحب آپ بیان میں فرمایا کرتے تھے بندہ جیسا بھی ہو عشق مصطفیٰ سینے میں رکھتا ہو اللہ میرا پار فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات آپ یہ فرماتے تھے بندے کو کچھ بھی نہ آتا ہو دینی محفلوں میں آ جائے اللہ کی شان سن کر کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان مصطفیٰ پر کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کے فائدے قبر میں ملتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں جب قبر میں آیا مجھ سے انہوں نے سوال کیے
مجھ کو آتا ہی کچھ نہیں تھا. تو ایک نورانی صورت والے جلوہ گر ہوئے, یقیناً وہ تمہارے میرے نبی تھے. سبحان اللہ. ذرا اونچا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا مصطفیٰ خیر الورا, تیرے جیا کوئی نہیں. سال کے بعد محفل سجتی ہے, آج کچھ بنا لو. یا مصطفیٰ خیر الورا, کچھ ہی بولو. تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سونا نبی لبا تے تاج ہوئے کوئی, آسان ہوتے ہیں اتنا پتا کہ تیرے جیا کوئی تو وہ نہیں. کہنے لگا, وہ نورانی صورت آئی, مجھ سے پوچھا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو میں نے محفلوں کو یاد کیا کہ محفل میں امام سیوطی جو فرمایا کرتے تھے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. سبحان اللہ. اس طرح کی ان کی داڑھی مبارک, اس طرح کی آنکھیں مبارک, اس طرح کا امامہ مبارک, ان کا خط و خال مبارک جو فرماتے تھے نا, تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ آیا کہ یہ یقیناً وہی ہیں, لیکن میں گھبراہٹ سے بھی بتا نہیں پایا. تو اللہ کے نبی آگے بڑھے, اللہ کے نبی نے فرمایا اے فرشتوں پیچھے ہٹو, یہ مجھے پہچانے یا نہ پہچانے, مجھ محمد نے اس پر پہچان لیا, یہ میرا غلام ہے. یہ میری محفل میں آگے زور سے کہتا تھا سبحان اللہ. سبحان اللہ.